تقریباً 2500 دن کی نمازیں قضا کرنے والی ہیں۔ امی جلد فوت ہو گئی ہیں، ابو نے کبھی نماز پڑھنے کا کہا نہیں جب وہ حیات تھے، اب اتنے سالوں کی نمازیں قضا کرنے والی ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کیسے اتنی نمازیں پڑھوں، کبھی 2 یا 3 نمازیں پڑھ لیتی ہوں، اب صحت بھی ٹھیک نہیں اور فدیے کے لیے پیسے بھی نہیں، میری اس سلسلے میں رہنمائی فرمائے، میں اپنی باطنی اصلاح کروانا چاہتی ہوں، مجھ کو اصلاح کا پہلا سبق ارشاد فرما دیں۔ نمازوں کی قضا ہے، نمازوں کی قضا چلو الحمدللہ۔ ایک یہ ہے کہ اب موٹا ایک اندازہ لگا لیں اپنا اندازہ کہ بالغ ہونے کے بعد ایک اپنی عمر کے حساب سے موٹا اندازہ لگا لیں کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ میں ابھی چند دن پہلے یار ہمارے ایک بزرگ ہیں، ہمارے بزرگ نعیم صاحب، ان کے گھر پر حاضری تھی، ہمارے حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادی ان کے گھر میں ہیں الحمدللہ۔ تو وہ فرمانے لگے کہ میرے والد صاحب کی 50 سال کی نمازیں قضا تھی، آگنا 50 سال کی نمازیں ہیں غالباً۔ حضرت رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے شاید اصلاحی تعلق قائم کیا، تو حضرت کو بتلایا کہ میری 50 سال کی نمازیں ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ چلو ان نمازوں کو آپ قضا کر لیں، تو انہوں نے 50 سال کی نمازیں قضا کی، 50 سال کی نمازیں قضا ہو جاتا ہے الحمد، اور بلکہ باقاعدہ انہوں نے فدیہ اپنے ایک وصیت نامہ غالباً لکھ دیا تھا کہ میری اتنی نمازیں قضا ہیں اور میں ہر روز اتنی نمازیں قضا کرتا ہوں، اگر میرا انتقال ہو جائے جو نمازیں باقی رہ جائیں ان کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے تو ایسا ہے کہ ہم مثلا جتنی عمر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں عمر بھر میں جتنی، ایک موٹا اندازہ لگا لیں کہ بالغ ہونے کے بعد یا رکھنا کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں، اور پھر ایک وصیت بھی لکھ دیں کہ میری اتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں اور میں ہر روز اتنی نمازیں۔ ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز قضا کر لی، اس میں دیکھو فرض اور واجب کی قضا ہے، سنتوں کی قضا نہیں، صرف فرض نماز کی۔ اب فرض نماز میں بھی آپ اختصار بھی کر سکتے ہیں قضا نمازوں میں، آگے ہم مسیح ہیں اختصار، چلو آپ نے بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، فوراً ہے تکبیر تحریمہ کہی، بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھ لیں، اس کے ساتھ کوئی مختصر سورت پڑھ لیں یا کنا، اور قضا نمازوں میں اور رکوع میں جائیں تو 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہہ لیں، سجدے میں جائیں تو 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیں، اتحیات میں بیٹھیں اتحیات پڑھ کر درود شریف مختصر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اور مختصر دعا رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی پڑھ کر السلام پھیر دیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہی جتنی ہے ایک یہ مختصر طریقہ الحمدللہ، وہ ساری الحمدللہ کوئی دیر نہیں لگی رہے ہیں، اللہ اکبر کہیں تکبیر تحریمہ فوراً بس بسم اللہ پڑھ کر آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیں، آگے مختصر سورہ کوئی پڑھ لیں الحمدللہ، کوئی پڑھ لیں، انا اعطینا پڑھ لیں، قل اللہ شریف پڑھ لیں، بلکہ ہر نماز میں قل اللہ پڑھ لیں، ہر رکعت میں چلو، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھ رہا تو مسجد نبوی شریف میں مجھے وہاں شیخ حسین آل طالب میں سے ہیں، امام ہیں الحمدللہ، انہوں نے فجر کی نماز پڑھائی تو فجر کی پہلی رکعت میں بھی اذا زلزلت الارض سورۃ الزلزال، اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھی، اور پھر دوسری رکعت میں بھی وہی سورۃ الزلزال اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ مجھے شاید لگا کہ شاید بھول گئے ہوں، نہیں پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ابو داؤد شریف کا سبق ہو رہا
تو اس میں پھر یہی ذکر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فجر کی دونوں رکعتوں میں سورہ زلزال پڑھی ہے۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے انہوں نے رحمہ اللہ دونوں رکعتوں میں سورہ اذا زلزلت الارض زلزالها پڑھی۔ اللہ نے کتنی آسانی ہے۔ چلو الحمدللہ، تو اس سے معلوم ہو کوئی ایک سورت بار باری پڑھ لے اس کی بھی گنجائش ہے، وہ بھی ثابت الحمدللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ٹھیک ہے، باقی اگر ہیں یاد ہو تو خیر اور بھی، لیکن میں نے کہا نا کہ مختصر طریقہ یہ بھی اللہ رکھا ہے الحمدللہ۔ اس میں کوئی ہر نماز کے ساتھ آپ ادا کر لیں الحمدللہ۔ ایک جب ارادہ کر لیں، نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ کی مدد انشاءاللہ شامل حال تو آئے، اور بس جب نماز قضا کریں بس اس کی نیت یہ کر لیں کہ یا اللہ جو سب سے پہلی نماز قضا ہوئی ہے یا اس کو پڑھ رہی ہوں، فجر پڑھ رہی ہیں، کوئی بھی نماز، یا جو سب سے آخر میں قضا ہوئی ہے اس کو پڑھ رہی ہوں الحمدللہ، بس یہ نیت کر لیں، بس دل میں ارادہ کر لیا، بس کافی زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ یہ سب سے پہلی نماز ہے، یہ فجر پڑھی گئی، یا اللہ جو سب سے پہلے قضا ہوئی ہے، سب سے آخر میں قضا ہوئی وہ پڑھ رہی ہوں بس الحمدللہ، چاہے وہ ظہر کی نماز ہو، چاہے وہ آگے نا فجر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، یا اللہ آخری نماز جو قضا ہوئی پڑھی، بس یہ نیت کر لی بس الحمدللہ، تو آسانی انشاءاللہ ہے۔ ہاں اللہ پاک کی ذات الحمدللہ۔ کھڑے ہیں تو آپ کھڑے ہو کر پڑھ لیں، اگر اب بیماری ہے، کمزوری ہے، بس جو موجودہ وقت میں جس حالت میں نماز پڑھیں اسی حالت میں پڑھ لیں آپ الحمدللہ۔ اگر بیٹھ کر پڑھ رہی ہیں بیٹھ کر پڑھ لیں، اشارے سے پڑھ رہی ہیں اشارے سے قضا کا نماز پڑھ لیں آپ الحمدللہ۔ چاہے صحت کے زمانے میں نماز قضا ہوئی ہے، لیکن اب یار اب جو ادا کرنی ہے اب اس حالت میں ادا کرنی ہے جو اب آپ کے ساتھ لاحق ہے، بیماری کی وجہ سے کوئی بھی ہے۔ ہاں سفر میں ہوں تو پھر یاد رکھنا، اگر جو پوری نماز قضا ہوئی ہیں اپنے اقامت کی حالت میں، وہ سفر میں ہی پوری ادا کرنی ہے۔ ہاں کوئی سفر میں نماز قضا ہوئی ہے، وہ اگر اپنی رہائش میں لاہور میں آ کر اپنے قضا کر رہے ہیں تو پھر وہ سفر والی قضا کریں گے آپ۔ ہاں اللہ تعالیٰ شریعت بھائی مطہرہ اللہ کی رحمت کی چھتری کا نام ہے، کتنی آسانی ہے۔ میں نے رکھیا اللہ تعالیٰ کا کوئی حکم ہماری ہمت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ کھڑے ہونے کی طاقت ہے، کھڑے ہو کر پڑھ لیں، بیٹھنے کی طاقت ہے، بیٹھنے کی پڑھ لینا، اشارے کا ہے تو اشارے سے پڑھ لینا میرا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے، عرض کروں ہم لاکھوں کروڑوں سال ہم قیام میں کھڑے رہیں، اربوں سال ہم رکوع میں کھڑے رہیں، کھربوں سال ہم سجدے میں پڑے رہیں، اور پھر اللہ میاں فرمایا کہ تمہیں جنت میں ایک بالش جگہ ملے گی، ہم اس کا ہی مستحق نہیں، اس کا ہی مستحق نہیں آ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا انعام، آگے کوئی لاکھ سال نہیں، 1000 سال نہیں، کوئی سینکڑوں سال نہیں، 100 سال بھی ہر ایک کے لیے ہے۔ اس امت کی عمریں تو حدیث شریف کی روشنی میں بس 60-70 سال کے درمیان ہے عام طور پر یار، کوئی 2-4 حضرات ان کی کچھ لمبی ہو جاتی ہے ورنہ اس سے پہلے بھی جا رہے ہیں نا۔ ہاں فرمائے یہ تھوڑی ہی زندگی ہے، اس میں اپنے جائز کام بھی کر لو، ہم جب بلائیں ہاں ہے بس نماز کے لیے بلائیں، نماز کے لیے آ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، آپ اس جائز کام ہیں آگے ان میں ہمیں خوش کر لو، ہم جیسے مسجد میں جانے کا ثواب عطا فرمائیں گے ایسے کاروبار میں بھی عطا کریں گے آپ الحمدللہ۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے الحمدللہ، یعنی کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ سب کو اللہ خوش رکھے۔ ہمارا ایک سانس جنت کا سانس ہے، ہمارا آنا ثواب، جانا ثواب، گھر میں جانا ثواب، بچوں کی دیکھ بھال کرنا ثواب الحمدللہ، نیک مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں الحمدللہ، ان کی جنت گھر کی 4 دیواری میں الحمدللہ، ان کو بھی دین کی باتیں سنایا کریں الحمدللہ۔ ہاں ابھی ہمارے بھائی مولانا یوسف صاحب دامت ناری بیچارے ہیں، اللہ صرف گجرا والے سے صرف ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے اور ابھی کھڑے کھڑے پوچھ کے چلے گئے، جاकर کہتے مجھے ایک مسئلہ درپیش تھا۔ ہم اپنے کچھ بچوں کی، ہمارے بچے مدرسے سے پڑھ کر جاتے ہیں 3-4 سال، دوسرے مدرسے میں جا کر وہ دورہ حدیث کرتے ہیں، تو ہم جلسے کے موقع پر ان کی بھی دستار بندی کرتے ہیں۔ تو کہنے لگے بعض علماء کہنے لگے کہ یہ دستار بندی نہیں کرنی چاہیے، تو آپ کے مدرسے سے دورہ حدیث نہیں کیا۔ میں نے کہا بھائی کر سکتے ہیں،
یہ پگڑی تو اعتماد کا نام ہے اصل ہے، ہاں پگڑی تو اعتماد کا نام ہے آگے، ہاں جیسے جہاں انہوں نے دورہ حدیث کیا ہے، انہوں نے نیک اساتذہ کرام نے پگڑی باندھی آگے ہے، تو انہوں نے بھی اپنے طلباء پر نیک طلباء پر اعتماد کیا ہے، آپ بھی اعتماد کی پگڑی باندھ سکتے ہیں کہ یہ بچے ہمارے پاس ہی پڑھ کر گئے ہیں الحمدللہ، ہے کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ میں کہا بھائی ابھی یہاں 2 بچے ہمارے بھائی مولانا یونس صاحب نے اب ان بیٹوں نے ان کے مدرسے میں قرآن پاک حفظ کیا، اپنے وہاں مدرسے میں قرآن پاک حفظ کیا، اور یہاں پگڑی مجھ سے بندوا گئے ہیں۔ اب مجھ پر اعتراض کر کے آپ نے پگڑی کیوں باندھی ہے، یہ آپ کے مدرسے میں حفظ نہیں کیا انہوں نے۔ بھائی یہ تو پگڑی برکت والی ہے، ہاں اعتماد والی ہے، بچوں کے سر پر درس شفقت رکھنے والی ہے الحمدللہ، ہے ہاں وہ کہیں بھی رکھی جا سکتی ہے الحمدللہ، ہے ہاں۔ اللہ قبول فرمائے ہیں، بہرحال ہے یہ 2500 دن کی نماز قضا ہیں، یہ آپ ان کا لگا لیں کہ 2500 دن بنتے ہیں یا کتنے ہیں، 2500 دن تو بہرحال کتنے بنیں گے، یہ تو بہرحال کتنے سالوں کے بنیں گے یہ ذرا مجھے معلوم نہیں، 2500 دن 50 سال کے، ہاں 2500 دن 9 سال 2500، 6 7 8 9۔ اچھا چلو بھائی حساب والوں میں اختلاف ہو گیا، کوئی بات نہیں، ہاں ٹھیک ہے۔ 2500 دن ہے نا، ان کو تقسیم کر لیا 365 ہاں ہاں تو وہ نکلا 6 سال 8 ماہ۔ چلو بھائی جنید آپ رجوع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، چلو ٹھیک ہے، چلو کوئی بات نہیں الحمدللہ۔ دیکھو ہم نے اپنے بزرگوں سے اساتذہ کرام سے غلطی پر اڑنا نہیں سیکھا، غلطی سے پھر نہ سیکھا ہے، ہاں چلو الحمدللہ۔ ساتھ ہی بھائی نے چلو کچھ تھوڑی سی اس کی مزید تعداد الحمدللہ ہے، آپ سب حضرات سکول میں پڑھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات چلو الحمدللہ ایک دوسرے کی رہنمائی کر سکتے ہیں الحمدللہ، ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں الحمدللہ، حساب میں فرق لگ جاتا ہے۔ مجھے حضرت شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ کچھ رقم دی، اس کو شمار کرو، تو بس میں نے شمار کیا، میں نے ایک شمار کرنے کے بعد گنتی بتلائی، پھر حضرت نے خود شمار کیا تو وہ پیسے زیادہ نکل آئے۔ اب دیکھو بڑے حضرات ہیں نا، اب مجھ سے کوئی فرق لگ گیا ہوگا، اب یہ معلوم نہیں کہ اب شاید پورے میں نے گنے ہیں، لیکن استاد نے فرق بھائی یہ تو بھائی آپ تو بڑے برکت والے ہیں، یہ تو پیسے بڑھ گئے آپ کے پاس، آپ کو ہاتھ لگنے سے پیسے بڑھ گئے الحمدللہ، یہ تسلی دی الحمدللہ۔ اب یہ معلوم نہیں کہ وہ واقعی اتنے ہی تھے یا اللہ نے بڑھا دیے، ہو جاتا ہے بس، کبھی اللہ بڑھا بھی دیتے ہیں، وہ بعض حضرات ان کا اپنا یقین ہوتا ہے۔ ایک جگہ میں تھا وہ کچھ وہاں پر مدرسے کی سنگ بنیاد تھی، میں نے بھی کچھ حصہ ڈال لیا، 5000 روپے دے دیے، انہوں نے سنبھال کر رکھ لیے، پھر وہ باہر رقم کی ادائیگی کرنی تھی، اب مجھے بعد میں بتلایا، اور مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ پیسے کم ہو رہے تھے، آج کوئی 9 لاکھ تھے کچھ، اس میں نا 1.5 لاکھ کی کمی آ رہی تھی، تو بہرحال وہ پھر ان کو میں نے پیسے دیے تو وہ کہنے لگے یہ پیسے آپ مجھے دو، انہوں نے پھر وہ 5000 روپے ان کے ساتھ ملا لیے، بس وہ دوبارہ جب شمار کیے ملانے کے بعد وہ تقریباً 11 لاکھ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ یعنی وہ قرضہ بھی ادا ہو گیا، اور پھر ادا کرنے کے بعد 1.5 لاکھ روپے بچ گیا اس میں۔ میں نے کہا بھائی آپ کا ان کا حسن ظن یا نیک اعتماد، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے بس پتہ نہیں، اور بزرگوں کا خلوص ہوتا ہے، ہمارا کیا ہے اپنا، اصل تو سب کی محبتوں کا ہی صدقہ ہوتا ہے الحمدللہ، کبھی اللہ کر دیتے ہیں اپنی رحمت سے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے الحمدللہ۔ کئی دفعہ آ جاتی ہیں صورتیں پیش آ جاتی ہیں، ہر دفعہ نہیں ہے، یہ چیزیں کوئی اپنے اختیار میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہوا کہ ہماری پیسے ہیں، ایک مسئلے ضرور پیش آئی تو ایک دم میں نے کہا 2 لاکھ روپے اس میں پڑے ہوئے، مجھے معلوم نہیں کہاں سے آ رہا ہے، تو اللہ کبھی کبھی اپنے خزانے غیب سے یوں اللہ پردے اٹھا کر بھیج دیتے ہیں الحمدللہ، اللہ ہی کرتے ہیں، کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں نے کہا نا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے الحمدللہ،
اللہ تعالیٰ اپنی مہربان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش چیزیں پیش آتی ہیں بس وہ اللہ ہی جانتے ہیں الحمدللہ.